اعمال کے اثرات ہوتے ہیں، نیک اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور برے اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مسجد میں انسان کو سکون ملتا ہے، اور وہ سکون انسان کو کیوں ملتا ہے؟ یہاں لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اس بات کا حکم ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات نہ کرو۔ دنیا کی بات مسجد میں کرنا جائز نہیں، ممانعت ہے۔ تجارت بھی نہ کرو دنیا میں، حالانکہ تجارت شریعت کے مطابق کی جائے تو تجارت دین ہے، دنیا نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی مسجد سے دور رکھا گیا کہ آپ تجارت بھی نہ کریں مسجد کے اندر، کہیں مال کی محبت نہ آ جائے۔ اس وقت تو اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے، رازق کی طرف رخ کرنے کا وقت ہے، وہ رزق کی طرف نہیں۔ وہ فرماتا ہے جب میرے سامنے آئے ہو نا تو اب میں تمہیں جو رزق دیتا ہوں نا، اب وہ رزق غیر ہے، میرا غیر ہے، وہ میری مخلوق ہے۔ تو اب تم میرے سامنے آ گئے ہو تو اب مجھ سے لو لگاؤ، مجھ سے مانگو۔ خبردار جو تم اس رزق کی طرف دیکھو گے جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ ہمتاً اپنی طرف متوجہ کروایا ہے مسجد میں، ہمتاً۔ اور مسجد میں اب جتنی دیر بھی مسجد میں انسان رہتا ہے تو فرشتوں کی صفات انسان کے اندر آتی ہے۔ مسجد فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے مسجد میں، اس لیے فرمایا کہ مسجد میں پیاز کھا کر نہ آؤ، سگریٹ پی کر نہ آؤ۔ سگریٹ تو ویسے مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، اس میں کئی ممنوعات اس کے اندر ہیں، فضول خرچی ہے، اپنا صحت کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ ایسی چیز استعمال کی جائے جس سے اپنی صحت خراب ہو، تو اپنا نقصان ہے، اس لیے بھی منع ہے۔ فضول خرچی ہے، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اس لیے بھی منع ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے اور اس بدبو کی وجہ سے جو سنگتی ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ 3 چیزیں تو گنوا دی میں نے اس کی، سگریٹ کی، ممنوع ہے۔ سگریٹ پی کر مسجد میں نہ آؤ، اور پیاز کھا کر، کچا پیاز کھا کر نہ آؤ، لہسن کچا کھا کر نہ آؤ، منہ میں سے بدبو آئے گی، اور کیا ہوگا؟ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی اور نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ بدبو بدار کپڑے پہن کر نہ ہو، پسینہ آیا ہوا ہے گرمیوں کے موسم میں، خاص طور پہ بغلوں میں سے بدبو آتی ہے۔ مسجد میں جاؤ تو فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لے لو، اپنے جسم کو بھی پاک صاف کر لو، کپڑے بھی پاک صاف پہنو، خوشبو لگا کر آؤ۔ کتنی دیر لگتی ہے کہ انسان نماز سے پہلے اگر ٹیشو سے اپنی بغلیں صاف کر لے اور خوشبو لگا لے، خود بھی خوشبو آئے گی اور مسجد میں نمازیوں کو بھی خوشبو آئے گی، فرشتے بھی خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ مسواک کر کے آؤ، منہ میں بدبو نہ آئے، تمہارے منہ سے بدبو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نے بارہ دیکھا لوگ کپڑے پہن کے سوتے ہیں، صبح کو اٹھے اور فجر کے وقت اور وہی کپڑے پہنے مسجد میں جا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے پسینے کی، ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ممانعت ہے اس کی۔ خوشبو کو محبوب رکھا، فرمایا خوشبو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں خوشبو کو، فرشتے محبوب رکھتے ہیں خوشبو کو۔ اور جو سنت کی نیت سے خوشبو لگائے گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین میں حدیث نقل کی ہے کہ سنت کی نیت سے اللہ کی خوشنودی کے لیے جو خوشبو لگائے گا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ اور جو خوشبو لوگوں کو دکھلانے کے لیے لگائے گا، سنت کی نیت نہیں ہے، بلکہ
دکھلاوے کے لیے اور بری نیت کے لیے خوشبو لگاتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس میں سے مردار سے زیادہ بدبو اب پھوٹ رہی ہوگی۔ تو خوشبو لگانا سنت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک میں مشک سے زیادہ بہترین خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے جیسی خوشبو دنیا جہان کی خوشبو میں نہیں ہوتی تھی، ایسی خوشبو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے، تو ایک صحابیہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا وہ مجھے ذہن میں نام نہیں یاد آ رہا، کہ وہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی تھی، پسینہ اکٹھا کر رہی تھی کسی شیشی میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے کی خوشبو ہر خوشبو سے بہترین ہے، ہم اس کو اپنی خوشبو میں، اپنے عطر میں مکس کریں گی۔ اللہ، تو باوجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے مشک سے زیادہ عمدہ خوشبو آتی تھی، آپ پھر بھی مشک استعمال کرتے تھے، مشک ملا گلاب کو پسند فرماتے تھے۔ عود کی تعریف آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے، جو جب آپ آرام فرماتے تھے تو چند چیزیں آپ کے سرہانے رکھی ہوتی تھیں، ان میں ایک کنگھی بھی تھی، ایک لکڑی بھی تھی خارش کرنے کے لیے، اور اس میں مسواک بھی تھی، اور اس میں ایک خوشبو دان بھی تھا سیاہ رنگ کا۔ تو خوشبو بھی آپ خوشبو کثرت سے استعمال فرماتے تھے۔ تو مسجد میں آئے تو بندہ خوشبو لگا کر آئے، خود بھی، فرشتوں کو بھی پسند ہو، اور نماز کے اندر خضوع بھی پیدا ہوگا خوشبو لگانے سے۔ تو کیا اس میں مشکل ہے؟ اپنی طبیعت کی فرحت بھی ہے، اور جو ہے دوسروں کی فرحت کا سبب بھی ہے۔